إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولن يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز خواتین اسلام، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قیمتی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے مسلمانان عالم کو دو تہوار اور خوشیوں کے دن دیے ہیں۔ یہ دن، جس دن ہم آج یہاں اکٹھا ہیں، در حقیقت یہ دن ایک عظیم شاعر کو زندہ کرنے والا دن ہے۔ در حقیقت یہ دن وہ دن ہے جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قربانی کے ان کے جذبے کو یاد کر کے اس کے لیے، اس کے بدلے میں جانوروں کو ذبح کر کر اس سنت کو یاد کیا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی قربانی کے مقصد کو، قربانی کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی رقم خرچ کی، اپنا پیسہ خرچ کیا اور جانور اور جو دوسری طرح طرح کے جانور لے آئے اور لا کر ہم نے قربان کر دیا اور یہ مقصد پورا ہو گیا، تو ہم بہت بڑی غلطی میں ہیں، ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت پوشت اور قربانی کے جانور کے حساب سے یہ اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرتا ہے، تو معاف کیجیے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها، تمہارے قربانی کے گوشت، تمہارے قربانی کے خون ہی اللہ کو نہیں پہنچنے والے ہیں۔ در حقیقت زمانے جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کے نام پر بہت سارے شاعر کو انجام دیا کرتے تھے، اور وہیں پر جب وہ خانہ کعبہ کے پاس قربانی کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، تو اس کے گوشت پوشت اور خون لا کر اسے خانہ کعبہ پر پوتتے تھے، خانہ کعبہ پر وہیں پر رکھ دیتے تھے، لگاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گوشت، یہ خون، یہ در حقیقت اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مشرک رہتے ہوئے، تم شرک کرتے ہوئے اگر اپنے قربانی کے گوشت سے، قربانی کے خون سے تم اللہ کو راضی کر لو گے، تو یہ نہیں ہونے والا ہے۔ بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو صحیح معنوں میں رب مانیں، اس کی توحید پر ویسے ہی عمل پیرا ہو جیسے کہ اپنی پوری زندگی میں نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ آپ نے پورے زندگی لوگوں سے سب سے بڑے مقصد کی طرف وقت بے وقت آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی، اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایک اللہ کو رب مان لو، ایک اللہ کو رب مان لو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یہی کامیابی کا ضامن ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہم توحید کو چھوڑ کر، دیکھیے قربانی کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، جس طرح عید الفطر میں بھی ہم نے یہ بات سنی کہ قربانی کے تہواروں کے مقاصد میں سے، اور خاص طور سے عید الاضحیٰ کے مقصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم توحید پر نظر ثانی کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری توحید کتنی پختہ ہے، ہماری توحید کتنی مکمل ہے۔ اس لیے کہ اس عبادت کو جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا، وہیں دوسری طرف یہ بھی نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جہاں اللہ کے لیے ذبح کرنا،
اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ وہیں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کسی اور آستانوں پر جا کر ذبح کرے، کسی اور آستانوں پر جا کر قربانی کرے تو وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے راندہ درگاہ ہے وہ۔ اس لیے سب سے بڑا و بنیادی مقصد جس مقصد کو لے کر یہاں ہم حاضر ہوئے عقیدہ توحید پر نظر ثانی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کتنا پختہ ہے، ہم منہج میں کتنے مضبوط ہیں، اور ویسے منہج میں ہم ہیں یا نہیں ہیں جس بندے کی، جس عظیم بندے کی یاد کو لے کر یہاں ہم حاضر ہوئے۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں ویسے ہی توحید کا جذبہ ہوتا جو برملہ طور سے اپنے والد سے یہ کہتا ہے کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے، اپنے قوم سے یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری پوری قوم کو گمراہی میں پاتا ہوں۔ جب تم ایک اللہ کو رب ماننے والے نہیں ہو تو میں تمہیں اور پوری تمہاری قوم کو گمراہی پر پاتا ہوں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، سب سے بڑا مقصد آج قربانی کے دن یہ ہے کہ اگر کسی کے عقیدہ توحید میں کھوٹ ہے، کسی کے منہج میں کھوٹ ہے تو وہ اپنا عقیدہ درست کرے، ایک اللہ کی عبادت ویسے ہی کرے جیسے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ کے فرمان کو ہمیں پڑھ کر سنایا۔ بزرگوں اور دوستوں، قربانی کے عظیم مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کریں۔ قربانی صرف یہ جانوروں کی قربانی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قربانی یہ تن من دھن سب چیزوں کی قربانی ہے۔ جب تک ہم اپنی خواہشات اللہ کے سامنے حاضر نہ کر دیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان نہ کر دیں، تب تک ہم قربانی کے مقصد کو نہیں پہنچ سکے۔ قربانی تو جانوروں کی قربانی سال میں ایک مرتبہ ہم دیتے ہیں، لیکن خواہشات کے غلام تو ہم پورے 24 گھنٹہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے خواہشات کو پر قابو کرنا نہ سیکھیں، اگر ہم نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا نہ سیکھا تو پھر معاف کیجئے اس قربانی کا وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر پائے جو مقصد مطلوب ہے۔ ذرا یاد کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے کہا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال اسلمت لرب العالمین۔ کہ ملت ابراہیمی سے وہی آدمی روگردانی کرے گا، ملت ابراہیمی کو وہی چھوڑے گا جو آدمی عقل میں کم ہے، جو آدمی بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم وہ تھے جنہیں ہم نے اس دنیا میں بھی منتخب کر لیا امامت کے لیے، ابراہیم وہ تھے جن کو ہم نے اس امت کی قیادت کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکار تھے، آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے وہ تھے۔ ان کی نیکی کی وجہ کیا تھی؟ قربان جائیے جب اس دنیا میں اللہ نے ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم، کہا کہ ابراہیم تم میرے تابع اور فرما بردار بن جاؤ، میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اے اللہ، اے سارے جہانوں کے رب، ہم تیرے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ابراہیم کی یہ اتباع، یہ اطاعت کا جذبہ کاش کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جتنی خواہشات ہیں، جو خواہشات دین سے ٹکراتی ہے، جو خواہشات عقیدے سے ٹکراتی ہے، ان ساری خواہشات کو ہم قربان کر دیا جانوروں کے ساتھ، تو ہم یہ در سے لے کر جائیں کہ ہمیں اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا مطلب یہی ہے کہ ہم منقاد ہو جائیں، تابع اور فرما بردار ہو جائیں، اور یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہی درس ملتا ہے۔ قربانی کا درس یہ بھی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ دیکھیے یہ زندگی ہمیشہ، اس زندگی میں ہمیشہ آشائش نہیں ہوتی، زندگی میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسانوں کو بڑی تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ زندگی میں ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی، دوسری تکلیف سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں مال و منال کے ذریعے آزما رہا ہے، اسے دے کر آزما رہا ہے، کسی سے مال و منال لے کر آزما رہا ہے، کسی کو صحت و توانائی دے کر آزما رہا ہے، کسی سے صحت و توانائی لے کر آزما رہا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، اس لیے جو آدمی پریشان حال ہے وہ اپنے پریشانی سے نہ گھبرائے، اس لیے کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں انبیاء کو آزماتا رہا ہے، سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو انبیاء کے منہج پر ہیں ان کی آزمائش اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو آزمائش میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ کتنی قربانیاں۔ اور یہ جملہ سن لے کہ اس دنیا میں انسان جو ترقی کرنا چاہتا ہے وہ قربانیاں دیتا ہے،
قربانیوں کے بغیر ترقی ممکن نہیں، قربانیوں کے بغیر عروج ممکن نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سارے احکام و نواہی کے ذریعہ، بہت سارے حکم کے ذریعہ آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے حکم پر ابراہیم کھرے اترے، یہاں تک کہ وہ ایسا حکم جو حکم دہرانے سے آج تاریخ عاجز نظر آتی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کیا کوئی باپ اپنے اس بچے کو جو بچہ بڑھاپے کا سہارا رہا ہو، جو بچہ بڑھاپے کا سہارا رہا ہو، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی صداؤں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا ہو، اور وہ بچہ جب اس مقام پر پہنچ گیا، وہ بچہ جب اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ اب وہ بچہ باپ کا ہاتھ بٹانے لائق ہو گیا، اللہ کی جانب سے یہ خواب دکھایا جاتا ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ قربان جائیے ابراہیم کے محبت پر، اللہ کے لیے ان کے مر مٹنے کے جذبے پر۔ اللہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں بھی ابراہیم نے اس وعدے کو جو حکم دیا گیا تھا اسے انہیں پورا کر دیا، اور تاریخ اس کو دہرانے سے عاجز ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دے۔ اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ جب ابراہیم نے اتنی قربانیاں دی تو اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے ابراہیم کو امام بنا دیا، میں نے ابراہیم کو لوگوں کا پیشوا رہنما بنا دیا۔ یہ قربانیوں کا نتیجہ تھا، یہ قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح یہ عید الاضحیٰ اور قربانی یہ بھی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر ادب پیدا کریں، دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، اپنے گھر کے داخلی معاملات ہو، اندرونی معاملات ہو، اپنے اندر ادب پیدا کریں۔ ابراہیم جو سب سے بڑے مشرک سے مخاطب ہیں، ان کا باپ جو وقت کا بڑا مشرک تھا، جو کھلم کھلا غیر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، بتوں کو بناتا تھا، ابراہیم علیہ السلام ان سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ کہتے یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ایسا نہیں تھا کہ جب باپ مشرک تھا تو اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو بدتمیزی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ کہتے یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی عبادت مت کرو، ابا میرے پاس جو علم آیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا مستقیما۔ تو جو ہمیں حکم دیا گیا اس حکم کو ہم پہنچائیں، جو صحیح باتیں وہ بتلائیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر، لوگوں سے ہمارا تعامل ادب کے دائرے میں ہو۔ آج ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں خلفشار ہے، اختلاف ہے، لوگ ہم سے دور بھاگ رہے، لوگ اسلامی تعلیمات کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا یہ درس یہ ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ ہم مخلوق کے اوپر احسان کریں، ہم مخلوق کے اوپر احسان کریں، انسانوں کے اوپر تو احسان کرنا ہی ہے، جانوروں کے اوپر بھی احسان کریں۔ لیکن آج جب ہم گرد و پیش میں دیکھتے ہیں تو ہمارا انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلقات کیا ہے؟ بدخلقی کا عالم کیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، ہر چیز کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شِفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ چاقو اچھی طرح تیز کر لے، اس کے بعد اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ بلکہ اسلام کی تعلیمات تو وہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس کے سامنے دوسرے جانور نہ رہیں، بلکہ جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس کے سامنے چاقو اور چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، آپ نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے بیک وقت کئی موتیں دو، اسے بیک وقت کئی موتیں دو؟ تو یہ آداب ہے جو ہمیں سیکھنے کی اور سکھلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قربانی کا آخری درس یہ بھی ہمیں بتلاتا ہے، جو میں خاص طور سے اپنے ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں، ہماری اولاد میں اسماعیل جیسی اطاعت و فرما برداری پیدا ہو تو میری مائیں اور بہنیں آپ کو بھی حاضر بننا پڑے گا، آپ کو بھی حاضرہ بننا پڑے گا۔ وہ جس طرح اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار تھی، جس طرح اپنے اللہ کی مطیع و فرما بردار تھی، آپ بھی اپنے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کیجئے۔ شوہر بھی آب و گیا جگہ پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جانے لگتا ہے
بیوی کیا کہتی ہے؟ یا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے یہی حکم دیا ہے؟ جب شوہر کہتا ہے ہاں اللہ نے یہی حکم دیا ہے، بیوی کہتی ہے اذن لا یضیعنا اللہ، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں، ہماری اولادوں میں اسماعیل جیسی اطاعت و فرما برداری پیدا ہو، وہ ہمارے مطیع و فرما بردار بنے، وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنے، تو ہم آپ بھی ہاجر بنے، آپ بھی دین پر چلنے والیاں بنے۔ معاف کیجئے، اگر آج سماج و معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں یا خرابیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی کمی عورتوں کے اندر ہے، بہت بڑی کمی عورتوں کے اندر ہے۔ اس لیے جہاں مردوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، وہیں عورتوں کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ دین کے مطابق چلنے والی بنے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والی بنے۔ تبھی آنے والی نسل ایسی نسل ہوگی جس میں اسماعیل جیسی اللہ سے محبت، اسماعیل جیسی اللہ سے اور اپنے باپ سے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہم پا سکتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ ہم نے جو باتیں سنی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارے اندر پیدا کر دے۔ بار الہ اس قربانی کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہے تو نے برسر روزگار کر دے۔ بار الہ تو ہمیں توحید پر چلنے والا، توحید کے لیے مر مٹنے والا بنا دے۔ بار الہ اس دنیا میں ہمیں توحید کے لیے مر مٹنے والا بنا دے۔ بار الہ اطاعت رسول، سنت رسول کا شہدائی بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں تو نے ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں، جو بیماری سے تڑپ رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، بار الہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ بار الہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ بار الہ تو ان کے شفا یابی کا سامان کر دے۔ بار الہ جو ہمیں بے روزگار ہیں تو نے برسر روزگار کر دے، جو مقروض ہے تو نے قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں توحید پر چلنے والا، توحید پر مرنے والا اور آخری دم تک توحید کے لیے مر مٹنے والا بنا، اور جب سانسیں اکھڑنے لگے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واحمی حوزة الاسلام یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔